الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی اتباع اس لیے کہ مومن کی نظر میں اللہ کے نبی کا مقام یہ ہے کہ مومن اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ کیا حدیث کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے امام صاحب نے یہ کہا، ہمارے فلاں صاحب نے یہ کہا، ہم تو ان کی بات اور ان کی بات لے کر آتے ہیں۔ تب آپ یہ جواب دیجئے گا کہ ہم اللہ کے نبی کی بات پہ آگے کسی کی بات کو اس لیے نہیں بڑھاتے کیونکہ اللہ نے انہیں جو مقام دیا مقام کسی رسول کو بھی عطا نہیں کیا۔ ہم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں پر ہمارے عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں پائی جاتی۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے نا، اگر ایمان والے ہوتے ہیں تو آپ کی طرف آتے ہیں، اگر منافق ہوتے ہیں تو وہ راستے تلاش کرتا ہے۔ پڑھ لو نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، غریبوں کی مدد، جتنا کرنا ہے سب کر لو، اللہ رب العالمین سب برباد کر دے گا اگر تم اللہ کے نبی کی اتباع اور پیروی نہیں کرو گے۔ آپ سن سکتے ہیں، میں بول سکتا ہوں، آپ بھی آگے جا کے بول سکتے ہیں، پر جب بات عمل کی آتی ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ بندہ سچا ہے کہ جھوٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم۔ تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو یکوتن ہے اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ آزاد نگر میں اس طریقے کا یہ ہمارا پہلا اجلاس ہے جس میں ہم نے باہر سے مہمانوں کو بلایا، اور یہ مسجد جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس کے تعمیر سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ مسجد گرچہ کافی وقت پہلے اس کو اس انداز میں بنایا گیا پر اس کی توسیع کا کام مکمل چل رہا ہے۔ تو اس مقام پر بیٹھ کر ہم سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے توحید کے مراکز کو ہمیں اور زیادہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ مسجد ہے جو یہ مرکز ہے اللہ رب العالمین اس کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ عنوان جو آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی پیروی کرنا، اطاعت کرنا، اتباع کرنا، یعنی آپ نے جو دین دے دیا ہے، آپ نے جو شریعت بتا دی ہے، اس کو اپنی زندگی بنانے کو اطاعت کہا جاتا ہے، آپ کی بات ماننے کو اطاعت کہا جاتا ہے، آپ کی باتوں پر عمل کرنے کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ صرف بول دینا اطاعت کا نام نہیں، کہ اگر کوئی انسان بول رہا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، اللہ کے نبی کی پیروی کرتا ہوں، جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ ہر سال میں ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کے دن ہم یاد کرتے ہیں، اطاعت کی باتیں کرتے ہیں، تو بولنے کا کام اطاعت نہیں ہے، کرنے کا نام اطاعت ہے، کہ بندہ عمل کرے کہ میرے نبی نے جو کہہ دیا وہی میری زندگی ہے، میرے نبی نے جو مجھے عمل بتا دیا وہی میری زندگی ہے۔ اگر قول کے ساتھ عمل ہے تو اطاعت ہے، اگر صرف بولنا ہے تو وہ اطاعت نہیں۔ اطاعت کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا طریقہ، آپ کی باتوں کو ایک مومن جب اپنی زندگی بنا لیتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں متبع سنت ہوں۔
میں متبع رسول ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوں. اور اس بات کو ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا یہ کہے کہ میں اپنے ابا سے محبت کرتا ہوں، اپنے ابا سے محبت کرتا ہوں، اور اگر ابا کی بات کو نہ مانے تو لوگ کہتے ہیں جھوٹا ہے. محبت کی باتیں کرتا ہے پر اس کی زندگی میں محبت نہیں ہے، کیونکہ محبت تبھی سچی ہوتی ہے جب اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے. اور الحمدللہ ہم لوگ اپنے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو اپنی زندگی بناتے ہیں. اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ اکیلے نبی، آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ چلایا، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا. پر الحمدللہ ہم اس بات پر فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ہمیں آخری امت بنایا، اور اس کے بعد اس بات پر ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں ایک حصہ بنا دیا. وہ امت کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ امت جس سے اللہ نے خیر امت بنا دیا، وہ امت جس سے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، اور کس کی وجہ سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اب اگر اس عنوان کو عنوان کے طور پر نہ لیتے ہوئے ایک سوال کے طور پر لیے جائے کہ اللہ کے نبی کی اتباع کیوں ہم اللہ کے نبی کی اتباع کریں، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے کہ ہم آپ کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہ کریں، آپ کے علاوہ کسی کی بات کو نہ سنیں؟ جیسے ہمارے یہاں پر ایک اصول اور ایک قاعدہ جس پر ہم عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات آنے کے بعد ہم کسی کی بات کو نہیں لیتے. آپ کے سامنے ابا آ جائے، دادا آ جائے، عالم صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب، اولیاء صاحب، فلاں صاحب، کوئی بھی آ جائے، ہم اللہ کے نبی کی بات کے سامنے کسی کی بات کو نہیں لیتے. کیوں ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں، کیوں ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں؟ اس کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں، اور وہی جواب ہماری تقریر کا عنوان ہے. سب سے پہلا جواب، ہم اللہ کے نبی کی اتباع اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام اللہ کے نبی کو دیا وہ کائنات میں کسی کو نہیں دیا. کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا حکم ارشاد فرما دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی کسی اور کو چھوڑیے، مال دولت اسباب گھر بینک بیلنس سب چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مومن کی نظر میں اس کی جان سے زیادہ نبی قیمتی ہوتے ہیں. وہ نبی سے محبت اپنی جان سے زیادہ کرتا ہے، کیونکہ ایک انسان اپنی جان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا. جب بات جان پر آ جاتی ہے انسان سب چھوڑ دیتا ہے، مال چھوڑ دیتا ہے، گھر چھوڑ دیتا ہے، سب چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی اتباع اس لیے کہ مومن کی نظر میں اللہ کے نبی کا مقام یہ ہے کہ مومن اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے. اور اگر یہ محبت ہے اس کا مطلب میں متبع سنت ہوں. اگر میرے گھر میں جب شادی آتی ہے اور دوسروں کے ارمان اللہ کے نبی کی محبت سے زیادہ ہے، اس کا مطلب میں اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتا. میرا کاروبار کا جب معاملہ آتا ہے، میں 2 نمبر کا جھوٹ کا کاروبار کرتا ہوں، اس کا مطلب میں اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا. اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میری جان سے زیادہ میرے نبی میرے لیے قیمتی. اگر میرے نبی کی بات آ جائے میں اپنی جان چھوڑ سکتا ہوں پر نبی کی بات کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں اپنے نبی کی پیروی کرنے والا ہوں، میں اپنے نبی سے محبت کرنے والا ہوں، میں اپنے نبی کو وہ مقام دینے والا ہوں جو مقام اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا. تو نبی کی اتباع ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کا پہلا جواب کہ نبی جیسا مقام اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کیا. مقام وہ کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا اعلیٰ اتنا اونچا درجہ عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرنا. یعنی ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ان کے سامنے تیز آواز سے بات بھی نہیں کر سکتے. صحابہ کرام ڈرتے تھے. مقام وہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب معراج کے سفر پر بلایا، امامت کا معاملہ آیا، سارے انبیاء کی امامت کے لیے اگر کسی کو چنا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ کا مقام. آپ کے سامنے آواز اونچی نہیں کی جا سکتی. آپ کو امام بنایا گیا رسولوں کا، آپ کو امام بنایا گیا انبیاء کا، آپ کو وہ مقام دیا جو مقام کسی کو نہیں دیا، مقام محمود. آپ کو دیا حوض کوثر، آپ کو دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا پیغام، اور آپ پر درود پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یقیناً اللہ تعالیٰ سلامتی نازل کرتا ہے، ارے فرشتے درود پڑھتے ہیں ان پر. تو اے مومنو تم بھی اللہ کے نبی پر سلامتی کی دعائیں کیا کرو، ان کے اوپر درود پڑھا کرو. تو اللہ کے نبی کی اگر آپ پیروی کرتے ہیں اور کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ کیا حدیث کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے امام صاحب نے یہ کہا، ہمارے فلاں صاحب نے یہ کہا، ہم تو ان کی بات اور ان کی بات لے کر آتے ہیں، تب آپ یہ جواب دیجئے گا کہ ہم اللہ کے نبی کی بات پہ آگے کسی کی بات کو اس لیے نہیں بڑھاتے کیونکہ اللہ نے انہیں جو مقام دیا مقام
کسی رسول کو بھی عطا نہیں کیا۔ مقام وہ کہ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ لو ان موسیٰ کان حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی، صحیح بخاری کی روایت۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد عالم صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب، فلاں صاحب تو جانے دو، اگر میرے بعد موسیٰ بھی آ جائیں گے تو میری پیروی کرنا پڑے گا۔ میرے بات تو نبی کی بھی چلنے والی نہیں، میرے سامنے تو نبی کی بھی بات کو اگر تم نے مان لیا تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ اب کیا جواب دو گے اگر وہاں جا کر یہ کہو گے حدیث تو آئی تھی پر ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، ہمارے عالم صاحب، ہمارے امام صاحب کے خلاف تھی، اس لیے ہم نے حدیثوں کو قبول نہیں کیا۔ اتباع سنت کا مطلب یہ کہ میں یہ ایمان رکھوں کہ میرے نبی کے سامنے تو کسی نبی کی بات کو بھی نہیں چلایا جا سکتا۔ اب جب نبی کی نہیں چلے گی تو کوئی اور کہاں ہے؟ کوئی عالم، کوئی مفتی کہاں چلے گا؟ اتباع سنت کا پہلا جواب یہ ہے کہ میں اپنے نبی کی پیروی اتباع اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرے نبی جیسا مقام اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ دوسرا جواب، میں اللہ کے نبی کی پیروی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اب جب مجھے پیدا کرنے والا، یعنی جو میرا بنانے والا، پیدا کرنے والا، کھانا پانی کا انتظام کرنے والا، میری سانس کو چلانے والا، جب تک وہ چاہے میں زندہ، جب چاہے مجھے موت دینے والا، اب اگر اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ نبی کی مانو تو اس کے علاوہ راستہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ کے نبی تمہیں جو دے، مطلق اور کامن اللہ نے کہہ دیا، یہ نہیں کہا نماز دے تو لے لینا، روزہ دے تو لے لینا، عبادت لے لینا، مسائل لے لینا۔ اللہ تعالیٰ نے کامن کہہ دیا کہ تمہیں نبی جو دے لے لینا، جس سے روک دے رک جانا، یہ تمہاری زندگی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن سورہ احزاب میں ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ یعنی اگر اس کائنات میں کوئی آئیڈیل ہے مسلمان کے لیے کہ جسے دیکھ کر وہ ان جیسا بن جائے، جسے دیکھ کر وہ کاروبار سیکھے، جسے دیکھ کر وہ گھر چلانا سیکھے، جسے دیکھ کر وہ عبادت سیکھے، تو وہ ایک ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان سے سیکھنے کا حکم دیا، انہیں آئیڈیل بنایا، اور تبھی تو ایسا انتظام کیا کہ آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ آئے، حضرت موسیٰ آئے، ابراہیم آئے، یوسف آئے، ایوب آئے، نہ جانے کتنے انبیاء آئے، پر اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پوری زندگی لکھی ہوئی ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ نے مکہ میں کیا کیا، 20 سال میں کیا کیا، 30 سال میں کیا کیا، 40 سال میں کیا کیا، مکہ میں کیسے رہے، مدینہ میں کیسے رہے، غزوات میں کیا کیا، گھر میں کیا کیا، کاروبار کیا کیا، یہ ساری ڈیٹیل جو ہمارے پاس ہے وہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آئیڈیل بنایا ہے۔ اب اگر آئیڈیل کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہ ہو تو آئیڈیل کیسے بنائیں گے؟ جیسے آج ہوتا ہے نا، ہم لوگ دنیا کے ان لوگوں کو، ان ہیرو کو جن کی زندگی ہمیں پتہ نہیں اندر کیسی چلتی ہے، ہم ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ تو کیسا آئیڈیل مانتے ہیں؟ اس نے فلاں فلاں دن کرکٹ کھیلا تھا، تب سے شروع کیا تھا، اتنی سینچری بنائی، اگر ہیرو ہے ایسا کرتا تھا، ویسا کرتا تھا، انہیں یاد ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے وہ ان کے ہیرو ہے، لیکن جو نبی سے محبت کرتا ہے اس کو نبی کی پوری زندگی یاد ہوتی ہے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو سیرت سنتے اور پڑھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں بہت زیادہ محبت کی، اتباع سنت اور اتباع رسول کی، کتنی زندگی یاد ہے، کتنا ہم جانتے ہیں اپنے نبی کو، کتنا ہم پہچانتے ہیں اپنے نبی کو۔ اگر پہچانتے ہیں تو مطلب ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں، اگر نہیں پہچانتے مطلب ہم کہاں آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں پر ہمارے عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں پائی جاتی۔ ہم اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی اتباع کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی اتباع اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جو اللہ کے نبی کی اتباع کرتا ہے اللہ ان پر رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں نا اللہ کا رحم، ہم پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، غم میں ہیں، فکر میں ہیں، قرض میں ہیں، ٹینشن میں، کسی بھی طرح کا ٹینشن ہے، اگر اس سے نکلنا ہے تو نکلنے کا ذریعہ بھی یہی اتباع ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم اتباع سنت کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ تو اگر اللہ کے رحم کی ڈیمانڈ ہے، اگر اللہ کا رحم چاہتے ہو تو اس کا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ کے نبی کی اتباع اور پیروی کرنا۔ اللہ کے نبی کی اگر پیروی کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دے گا۔ میں صرف جوابات پوائنٹس کی شکل میں دے رہا ہوں تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں۔ نیکسٹ پوائنٹ کہ ہم اللہ کے نبی کی اتباع کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تیرا آخرت پر یقین ہے تو اس بات کو ثابت کر کے تو اللہ کے نبی کی پیروی کرتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی پیروی ہے تو یہ اس بات کی
دلیل ہے کہ تیرا یقین آخرت پر. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کی اطاعت کرو یعنی قرآن کی بات کو مانو. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو یعنی احادیث کو مانو. پھر اللہ کہتا ہے اپنے علماء اپنے بڑوں کی پیروی کرو. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اگر کبھی اختلافات ہو جائے, اگر کبھی جھگڑا ہو جائے, اگر کبھی منازعہ ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو. اس میں اسپیشلی اللہ کے رسول کی اطاعت کو اللہ نے جوڑا. اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے, اگر تمہارا ایمان اللہ اور آخرت پر ہے تو تم پیروی کرو گے ورنہ پیروی نہیں کرو گے. یعنی اس کا مطلب اگر کوئی اللہ کے نبی کی بات کو آنے کے بعد کسی اور کی بات کو مانتا ہے گویا کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا, وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا. اگر اس کا ایمان اللہ پر ہوتا تو وہ کہتا میں اللہ کے نبی کی بات کے سامنے کسی کی بات کو آگے نہیں بڑھا سکتا. میرے نبی نے جو کہہ دیا وہی میرے لیے دین, میرے نبی نے جو بتا دیا وہی میرے لیے طریقہ, میرے نبی جو حکم دے دے وہی میری زندگی. وہ کہہ دے کرنا ہے مطلب کرنا ہے, وہ کہہ دے روکنا ہے مطلب رکنا ہے, چاہے فائدہ چاہے نقصان چاہے میری دنیا برباد ہو جائے میں اپنے نبی کی بات کو نہیں چھوڑ سکتا. نبی کی اتباع ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اتباع کرنے کی دلیل یہ ہے کہ میرا ایمان اللہ پر ہے, میرا ایمان آخرت پر ہے. ایک اور پوائنٹ, ہم نبی کی اتباع کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اتباع کرتے ہیں اس کا مطلب ہم منافق نہیں ہیں. اگر اتباع نہیں کرتے اس کا مطلب ہم منافق ہیں. اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ آپ دیکھیں گے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, کہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے نا, اگر ایمان والے ہوتے ہیں تو آپ کی طرف آتے ہیں, اگر منافق ہوتے ہیں تو گلیاں تلاش کرتے ہیں. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, کہ اگر انسان منافق ہوتا ہے نا وہ گلیاں تلاش کرتا ہے, اور مومن ہوتا ہے تو آپ کے حکم پر باقی رہتا ہے, آپ کے فیصلوں پر باقی رہتا ہے, آپ کے قول پر, آپ کی تقریر پر, آپ کی حدیث پر باقی رہتا ہے. اور اگر مومن نہیں ہوتا ہے تو وہ راستے تلاش کرتا ہے. سوچئے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو نبی کی بات کو نہ مانے, نبی کی بات آنے کے بعد گلیاں تلاش کرے, گویا کہ اللہ کی نظر میں وہ منافق ہے. اللہ کی نظر میں اس کے دل میں نفاق ہے جو اللہ کے نبی کی حدیث آنے کے بعد گلیاں تلاش کرے, راستے تلاش کرے. آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں ماشاءاللہ اتنے سارے علماء کرام ہیں, ہر مسجد میں امام صاحب ہے, سب کے نمبر لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے فون لگاتے ہیں, شیخ ہمارے گھر میں شادی ایسا کر سکتے کہ نہیں, ویسا کر سکتے کہ نہیں, میں فلاں فلاں کاروبار کر رہا ہوں ایسا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. مولوی صاحب نے ادھر سے جواب دیا کہ آپ جو یہ بات بتا رہے ہیں آپ نہیں کر سکتے, اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے, حدیث میں اس سے منع کیا ہے. اس کے بعد بھی آپ کی بات سن لیا, پھر اگلے مولوی صاحب کو فون, تیسرے مولوی صاحب کو فون, ان عالم صاحب کو فون, کہیں سے بس ایک گلی مل جائے اور میں اپنے عمل کو جائز قرار دے دوں, اور کہیں سے ایک گلی مل جاتی ہے راستہ بدلتا ہے, اس کا مطلب اس کے دل میں ایمان کمزور ہے, اس کے دل میں نفاق آ چکا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو نہیں مانتے بلکہ گلیاں تلاش کرتے ہیں. ہم اللہ کے نبی کی اتباع کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب تک ہم اتباع نہیں کریں گے تب تک ہم مومن نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تیرے رب کی قسم, اللہ تعالیٰ خود قسم کھا کے جملہ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب قسم کھا رہا ہے اس کا مطلب بات جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کی اہمیت کو بتا رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم, تیرے رب کی قسم, یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کے نبی کو اپنے جھگڑوں میں فیصل نہ بنا لے. یعنی آپ کی حدیث, آپ کی بات کو جب تک یہ فیصل نہیں مانیں گے, حکم نہیں مانیں گے, یہ سمجھتے رہے اپنے آپ کو مومن, یہ مومن نہیں رہیں گے, یہ ایمان والے نہیں رہیں گے. پہلی بات تو یہ کہی کہ اگر یہ ایمان والے ہیں تو اللہ کے نبی کو حکم ماننا پڑے گا. اب اس کے بعد اگلی بات یہ بتا دی کہ اگر آپ کی حدیث آنے کے بعد جب فیصلہ ہو جائے اس کے بعد دل میں تنگی بھی نہیں ہونا چاہیے. میرا فائدہ ہوا کہ میرا نقصان ہوا. جیسے دو بھائیوں کا جائیداد کا جھگڑا ہے, کسی وجہ سے جائیداد میں جھگڑا ہو گیا. اب آپ نے عالم صاحب کو بلایا, عالم صاحب مسئلہ بتائیے کیسے ہمیں تقسیم کرنا ہے. مولوی صاحب نے آپ کو حدیث بتایا کہ تقسیم ایسے ہوگی, اس بھائی کو اتنا ملے گا, اس بھائی کو اتنا ملے گا. اب جو بھائی لے کر آیا تھا نقصان اسی کا ہو گیا, اسی کو مال دینا پڑ رہا ہے, تکلیف بھی ہے. شریعت کہہ رہی حدیث آنے کے بعد تیرے دل میں تنگی بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تجھے کیا کرنا ہے, یسلموا تسلیما, مکمل جھک جانا ہے اللہ کے نبی کے سامنے. اللہ کے نبی
نبی کی حدیث کے سامنے، آپ کے فیصلوں کے سامنے اگر آپ کی بات کے بعد تیرا سر نہیں جھکتا، گویا کہ تیرا ایمان نہیں ہے، تیرے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے کہ ایمان والا وہ، اس کا ایمان مضبوط، اس کا ایمان پکا، وہ اپنے ایمان کو مضبوط مان سکتا ہے جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد عقل اور دماغ نہیں چلاتا، اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتا، بلکہ جو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس پر جھک جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بدلے عطا کرتا ہے۔ ہم اللہ کے نبی کی اتباع کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ہم سب کا مقصد یہی تو ہے نا، جنت۔ اگر ہم یہاں پر آج سنڈے کے دن اپنے گھر کو، مصروفیت کو چھوڑ کر بیٹھے، مقصد کیا؟ جنت ہی تو ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام سے راضی ہو جائے، ہمارے بیٹھنے سے راضی ہو جائے اور جنت میں جگہ دے دے۔ جنت تک جانے کا راستہ بھی اللہ کے نبی کی اطاعت سے گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، باتوں کو مانتے ہیں، زندگی بدلتے ہیں، یہ لوگ کس کے ساتھ رہیں گے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان کے ساتھ رہیں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ کون ہیں؟ نبیوں کے ساتھ رہیں گے، صدیق کے ساتھ رہیں گے، شہداء کے ساتھ رہیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، اور ان سے اچھا ساتھی اور کون ہوگا؟ یہ سب سے بہترین ساتھی ہیں، یہ سب سے پیارے ساتھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے ساتھی اگر کسی کو دے دے، اسے اور کیا نعمت چاہیے؟ مطلب جنت تک جانے کا راستہ اللہ کے نبی کی اتباع سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی اتباع ہے، اللہ کے نبی کی باتوں کو مانا ہے، اسے اپنی زندگی بنایا ہے، تو بندہ اپنی جنت کو آسان کرتا ہے۔ اگر ان کی اتباع نہیں ہے تو جنت آپ کی آسان نہیں۔ ہم اللہ کے نبی کی اتباع کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمیں جہنم سے بچاتی ہے، فتنوں سے بچاتی ہے، عذاب سے بچاتی ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے۔ جو آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی اتباع نہیں کرتے، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر فتنے نازل کرے گا۔ یہ فتنے دنیا کے ہیں۔ آج کتنے سارے فتنے ہیں، کتنے سارے فتنے ہمارے درمیان ہیں۔ کہیں انکار حدیث کا فتنہ ہے، کہیں قادیانیت کا فتنہ ہے، کہیں عقل کا فتنہ جو سب سے زیادہ بھی چل رہا ہے، عقل کی بنیاد پر دین کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ یہ طرح طرح کے فتنے ان لوگوں پر آتے ہیں جو اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کریں گے، آپ کی باتوں کو نہیں مانیں گے، اللہ رب العالمین ان پر فتنے نازل کرے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ انہیں دردناک عذاب ان پر نازل ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل کر دے، اور دردناک عذاب اگر آئے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی پیروی ہمیں تمام فتنوں سے بچاتی ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو اس پروٹیکشن کے ذریعے کہ اللہ کے نبی کی میں پیروی کرتا ہوں، آپ کی باتوں کو میں مانتا ہوں، آپ کی حدیث کو میں مانتا ہوں، کتنے ہی فتنے ہیں اسے کبھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسے کوئی اکھاڑ نہیں پائے گا، انکار حدیث اکھاڑ نہیں پائے گا، مرزائیت اکھاڑ نہیں پائے گی، غامدیت اکھاڑ نہیں پائے گی، عقل کے فتنے اکھاڑ نہیں پائیں گے، چاہے کتنے لوگ تقریر کرنے والے آ جائیں۔ اگر وہ اللہ کے نبی کی پیروی کرتا ہے، یہ قدموں کو جمانے والی چیز ہے، یہ اسے مضبوط رکھنے والی چیز ہے، وہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچا پائے گا جو اللہ کے نبی کی پیروی کرے گا۔ اللہ کے نبی کی اتباع کیوں؟ کیونکہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے گا، وہ جدھر جانا چاہے گا ادھر ہی موڑ دیں گے اسے۔ یعنی اگر آپ نے اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا، آپ کی اتباع کو چھوڑ دیا نا، اب آپ جدھر جاؤ گے اللہ ادھر ہی آپ کو جانے دے گا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے نُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی نافرمانی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم میں ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ عذاب میں ڈال دے گا، اللہ رب العالمین اسے برباد کر دے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی اتباع کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کی اتباع نہیں کرو گے نا تو اللہ آپ کے عمل بھی برباد کر دے گا۔ پڑھ لو نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، غریبوں کی مدد، جتنا کرنا ہے سب کر لو، اگر اللہ کے نبی کی اتباع نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کے عمل بھی برباد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ والرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو
اور اپنے عملوں کو برباد مت کرو. یعنی اگر اللہ کے نبی کی نہیں مانوگے اللہ تمہارے عملوں کو برباد کر دے گا. تمہاری نماز, تمہاری عبادات, تمہاری نیکیاں اللہ رب العالمین سب برباد کر دے گا اگر تم اللہ کے نبی کی اتباع اور پیروی نہیں کرو گے. اب آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں. میں چاہتا ہوں, ہمارا مقصد ہے شیخ محترم, میرے استاذ محترم, ان کو سننا, اس لیے میں انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ اگر اتباع سیکھنی ہے تو ہم کن سے سیکھیں. ہمارے آئیڈیل کون؟ صحابہ کرام. کہ اللہ کے نبی جب ان کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا کہ ایسا کرنا ہے, ایسا کرنا ہے, یہ حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ان لوگوں نے اسے اپلائی کر کے دکھایا کہ اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے, اتباع کیسے کی جاتی ہے, اتباع کا طریقہ کیا ہوتا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں, مسجد میں صحابہ کرام کو اچانک ایک حکم دیتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ, اجلسو, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. ایک صحابی گیٹ پہ تھے, عبداللہ ابن مسعود گیٹ پر کھڑے ہوئے تھے. اب اندر والوں کو کہا جا رہا ہے بیٹھ جاؤ, کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ, دروازے پر ہی بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے آواز دے کر بلایا, عبداللہ تم اندر آ جاؤ, جو اندر انہیں بیٹھنے کا کہا تھا. صحابہ کرام کی اتباع ایسی تھی کہ اللہ کے نبی کے حکم کے آنے کے بعد عقل, دماغ, قیاس, اچھا برا, رشتہ دار, خاندان کچھ نہیں چلتا تھا. میرے نبی جو کہتے بات ختم. ایک مرتبہ ایک صحابی تھے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنے غلام کو کسی بات پر اتنے زیادہ ناراض ہو گئے کہ کوڑے سے مارنے کے لیے کوڑا اٹھا لیا. مارنے ہی والے تھے. اللہ کے نبی نے پیچھے سے آواز دی, علم, جان لے ابو مسعود. آپ نے آواز کو سنا پر اتنا دھیان نہیں گیا, اور قریب آئے اللہ کے نبی, کہا جان لے ابو مسعود. پلٹ کر دیکھا تو اللہ کے نبی تھے. کہا کیا؟ کہا جان لے کہ جتنا تو اس غلام پر طاقت رکھتا ہے نا, اللہ اس سے زیادہ تجھ پر طاقت رکھتا ہے. تو اس کی ایک غلطی پر پکڑ کر رہا ہے, اگر اللہ تیری غلطیوں پر پکڑ کرنے لگ گیا تیرا کیا ہوگا؟ ابو مسعود کہتے ہیں میرے ہاتھ سے کوڑا چھوٹ گیا کہ میرے نبی نے کہہ دیا جان لے اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے والا ہے. صحابہ کرام کیسے مانتے تھے اور ہم کیسے مانتے ہیں؟ ہمارے یہاں پر تو گھر میں ایک جھگڑا اگر چل رہا ہے وراثت کا, آپ دسیوں بار حدیث سے بتا دو, اس کے بعد بھی جھگڑے ختم نہیں ہوتے, زندگی بھر چلتے ہیں. جماعتوں کے جھگڑے, آپسی اختلافات, تعلقات کی دوری, نہ جانے کتنے مسائل ہیں جن کی بنیاد پر ہم ٹوٹے ہوئے ہیں اور بات کرتے ہیں اتباع سنت کی. میں ایک آخری حدیث اکثر کوشش کرتا ہوں کہ ایسے عام اجتماعات میں اس حدیث کو رکھوں کہ اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے, اللہ کے نبی کی اتباع ہے, تو کم سے کم اس ایک حدیث پر آج عمل کر کے جانا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یحل لامرئ مسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال. کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے. اتباع سچی ہے نا تو عمل کرنے کا جذبہ لے کر آؤ. اللہ کے نبی نے کہا کہ وجہ کوئی بھی تھی, بات کوئی بھی تھی, لڑائی کچھ بھی تھی, کچھ بھی معاملہ تھا, اب اگر وہ تیرے سامنے ہے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں رکھنا ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر جو ایسا کرے گا جہنمی ہو جائے گا, کرے گا تو جہنمی ہو جائے گا. ہم اگر اتباع کی بات کرتے نا, چلیے اس ایک حدیث سے شروع کریں کہ آج سے میرے جس سے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں, میں نے بات چیت بند کی ہے, میں نے رشتوں کو توڑا ہے, وجہ کچھ بھی نہیں ہو, میں اپنے رب کی رضا کے لیے جھکوں گا, آگے بڑھ کر سلام کروں گا اور بات کروں گا انشاءاللہ. سارے گلے شکووں کا خاتمہ کر لوں گا اگر میں اپنے نبی کی اتباع کرنے والا ہوں, اگر میں اپنے نبی سے محبت کرنے والا ہوں. دیکھیے کہنا اور بولنا بہت آسان ہوتا ہے, آپ سن سکتے ہیں, میں بول سکتا ہوں, آپ بھی آگے جا کے بول سکتے ہیں, ہم سب بول سکتے ہیں, پر جب بات عمل کی آتی ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ بندہ سچا ہے کہ جھوٹا, عمل ہے یا نہیں ہے. جس دل میں نبی کی محبت ساری دنیا سے زیادہ ہوتی ہے نا, وہ نبی کی اتباع کرتا ہے, نبی کی باتوں کو مانتا ہے, نبی کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے, نبی کی باتوں کو اپلائی اور عمل میں لے کر آتا ہے. اور جب بات صرف زبان والی ہو تو انسان بولتا بہت ہے پر عمل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا اگر بنا دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہمارے اوپر انعام اور احسان ہوگا. انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں, اے الہی مولا رب العالمین تو ہم تمام کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے. اے اللہ تعالیٰ ان کی پیروی کرنے والا بنا دے. اے اللہ تعالیٰ ان کے دیے ہوئے راستے پر, ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. It's Al Fajr Educational Foundation presentation.